پیارے ساتھیو، جے بھیم، جے بھارت، جے مول نواسی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ ایک گروپ بہوجن سماج والوں کا وہ کانشی رام کے سپنے پورے کرنے کا عہد لے رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے گروپ پنجاب میں ابھرے اور سبھی نے بابا صاحب کے مشن کو پورا کرنے کا، کانشی رام کے سپنوں کو پورے کرنے کا عہد لیا۔ ابھی چناؤ میں کافی مہینے باقی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں میں جیسے جیسے چناؤ کے دن نزدیک آتے جائیں گے تو بہوجن سماج کے سکھ لوگوں کے نئے نئے گروپ ہوند میں آئیں گے، کیونکہ ہر آدمی بابا صاحب کے سپنوں کو پورے کرنے کا، کانشی رام کے سپنوں کو پورے کرنے کا، ادھورا مشن پورا کرنے کا خواب لے رہا ہے۔ اس میں میرے جیسے بھی بہت لوگ شامل ہیں، کوئی چھوٹے گروپ، بڑے گروپ، سبھی اسی طور پر، اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ ایم ایل اے بن جائے گا، ایم پی بن جائے گا، اور پھر وہ سپنے پورے کرے گا، ادھورا مشن پورا کرے گا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے 40 ورش میں ایسا بہت کچھ دیکھا ہے۔ اس جھوٹ کو ہم بار بار بولتے آئے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس لینے دینے کو کچھ نہیں، وہ ہر بار اپنی سرکار بنا لیتا ہے۔ اس کا اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کاغذوں میں سرکار بنانے کا، ہواؤں پر سرکار لکھنے کا، دیواروں پر کوئلے سے ہماری سرکار لکھنے کا، کیا کیا ملتا ہے، کیا نہیں ملتا، ہم زیادہ نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو سماج کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، سماج کو جڑنے نہیں دیتے۔ یہ کہیں بھی ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ایم ایل اے بن جاؤں، ایم پی بن جاؤں، پردھان بن جاؤں، سکتر بن جاؤں، علاقہ انچارج بن جاؤں، اور ڈھول ڈمکا ہوتا رہے۔ یہ ایک بنا بنایا خواب ہے
جو بھی آدمی 10 آدمیوں کے بیچ بیٹھتا ہے، 5-10 ساتھی ہوتے ہیں اس کے پاس، تو وہ ادھورے سپنے پورے کرنے کا خواب لیتا ہے، ادھورے مشن کو پورا کرنے کا خواب لیتا ہے۔ جو چیز کانشی رام نہیں کر پائے، جیسے وہ چاہتے تھے، وہ ہم پورا کرنے کی قسم کھاتے ہیں، مگر ہم کب کہاں ہوتے ہیں اور کب کدھر چلے جاتے ہیں، ہمارا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہاں بھی ہوتے ہیں، سرکار بناتے ہیں، سپنے پورے کرنے کا خواب لیتے ہیں، اور پھر جب ادل بدل ہوتا ہے تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ 40 برس میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا کہ مجھے ایم ایل اے بننا ہے یا ایم پی بننا ہے، مگر میں اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح چلا یا ان کے پاس اس طرح جاتا رہا لگاتار برسوں تک، دہائقوں تک، کہ اگر ان کو اچھا لگا تو وہ کسی کو کچھ بنا سکتے ہیں۔ ابھی اس دیش کے لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو بھی، لچا ہو، لنڈا ہو، بے ایمان ہو، لٹیرا ہو، ٹھگ ہو یا بھلا آدمی ہو، وہ کسی کو بھی ایم ایل اے ایم پی بنا دیتے ہیں، زیادہ تر ٹھگوں کو بناتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ ایک دو بوتل لے لیتے ہیں، اس سے بنا دیتے ہیں، 1500 روپیہ لے لیتے ہیں، اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمارے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔ ہندو کو چھوڑ کر، براہمن بنیے اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، جے جٹ جاٹ تکان نائی چھی باجیر، جلاہا چمار مجبی والمیکی بوریا سینی، جہاں بھی ہو، اس کا اپنا جو کردار ہے وہ یہی ہے۔ مال ملا اور خود کو سمرپن کر دیا۔ میں نے یہ بڑے جاٹ اور جٹ جو اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں، یہ پیٹی پیٹی شراب کی گھر میں لے جاتے دیکھا میں نے ان کو، اور ان کے لیے بڑے سردار جو ہیں، جو سرکار بناتے ہیں، وہ ٹرک، بڑی بڑی گاڑیاں، پیٹیوں کی، وہ دوسرا کیا اس کو کہتے، وہ افیم کا جو پوست ہوتا ہے اس کی، چٹے کی، سب لے آتے ہیں۔ یہاں ان کا کوئی دھرم
کوئی پرماتما کوئی ایشور کام نہیں کرتا. وہ اپنے عشٹ کے سامنے ارداس کرتے ہیں اور پھر جیتنے کے لیے جتنی بھی برائی کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اور ان کو دیکھ کر غریب آدمی بھی وہی کرتا ہے. اور غریب کی بات چھوڑو، بہوجن سماج کے عام آدمی کی بات چھوڑو. جن لوگوں نے 50 55 58 60 سال نوکری کی، چھوڑ دی، جہاں سمے پر سیوا مکت ہو گئے، کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے سرکار کا ساتھ دیا. یہ ایسے لوگ ہیں ہمارے جن لوگوں نے 99% اپنے لوگوں کا کوئی بھلا نہیں کیا. ان کا چٹھا پوچھو ان سے، بس یہی کہیں گے ہم نے بہت کیا. کیا کیا، کہاں کیا، کیسا کیا، یہ نہیں بتائیں گے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایم ایل اے بن جائیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایم پی بن جائیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ منتری بن جائیں. یعنی جن کا ایک بڑا جیون کا حصہ اچھی نوکری پر گزرا ہو، پیسہ ہو، گاڑیاں ہو، بنگلہ ہو، کھانے کو، پہننے کو، بچے اچھی جگہ جاتے ہوں پڑھنے، وہ بھی آدمی اپنی سیوا مکتی کے بعد دوسری سیوا میں جانا چاہتا، راجنیتی میں جانا چاہتا، کیونکہ سیوا اس کو اچھی لگتی ہے. مگر وہ کیسے انڈے دیتا ہے سیوا میں، کیسے بچے پیدا کرتا ہے، سرکاری سیوا میں ہو چاہے راجنیتی کی سیوا میں ہو، تو ہم بھولے نہیں اس کو، جانتے ہیں. ہم انہی کے بیچ جنم لیا، انہی کے بیچ بڑے ہوئے، پلے، ان کو دیکھا. جس کی بھی ہوا چلتی ہے اسی ہوا کی اور گھومنے لگتے ہیں وہ. تو میرا کہنے کا مطلب کہ جن کو آج بڑے نیتا بنا دیا جاتا ہے، کل وہ نہیں ہوتے تو اپنا خود کا منچ کھڑا کر لیتے ہیں. اور بات ایک ہی کہ کانشی رام کے سپنے پورے کریں گے. بابا صاحب کے سپنے پورے کریں گے. اور سپنے جو خواب ان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ستا کی چابی ہر جندرے کو کھول سکتی ہے. ہم سبھی چھوٹے چھوٹے گروپ جنہوں نے کبھی سماج میں اتنا زیادہ کام نہیں کیا، کوئی 6 مہینے کرتا ہے، کوئی سال کرتا ہے، کوئی 2 سال کرتا ہے، وہ اپنے لالچ کے لیے آتا ہے، لالچ پورا نہیں ہوتا تو کہیں اور چلا جاتا ہے. سب دیکھ رہے ہیں ہم جاتے آدمی، آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو اپنے آپ پر شرم آنے لگتی ہے.
ان کو دیکھ کر سبھی کو خود پر شرم آنے لگتی ہے کہ ہم گدھوں کی طرح ان کا بوجھا کیوں ڈھو رہے ہیں۔ ان کا بوجھا ڈھو کر ان کی روٹیوں کا پربند کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنی روٹی کا پربند خود کریں، خود تیاری کریں، خود لڑیں اور خود جیت کر جائیں۔ مجھے ایک لڑکی یاد آ رہی ہے دلی کی، جس نے 2-3 بار IAS کیا، 2 بار IRS کیا، IPS کیا۔ اتنی ہوشیار لڑکی، وہ دلت لڑکی، اشوت لڑکی، انٹچیبل، سماج سے آتی ہے جو، ایسی لڑکی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کمشنر بھی بن گئی، مگر بھوک نہیں مری۔ وہ چابی لینے کے لیے دوڑتی رہی کہ ستہ کی چابی ہاتھ میں ہوگی تو جندرے کھل جائیں گے، پھر کھل جا سم سم ہو جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مگر جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 99%، 99 کہتے ہیں یا 99% لوگ، 100 سے 1 کم، وہ سبھی کے سبھی اس چابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بابا صاحب کا سپنا ہو، مشن کا، ادھورے مشن کا معاملہ ہو، کانشی رام کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، وہ چابی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس چابی کو لگاتار اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، کب کہاں چلے جاتے ہیں، یا تو وہ جانتے یا اللہ جانتا ہے، رام جانتا ہے، کسی کا واحگرو جانتا ہے، کسی کا رادھا سوامی جانتا ہے، کسی کا سچے سودے والا جانتا ہے۔ یہ مول کارن ہے ہماری غلامی کا۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ چلتے رہے وہ لاکھوں کی گنتی میں تھے، آج وہ کہیں نہیں ہے۔ کدھر چلے گئے، کس کے ساتھ چلے گئے، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں کسی کی کولی جھوٹی کرتے ہیں، کس کے جوتوں میں بیٹھتے ہیں، کس کے گنگان کرتے ہیں، کس کے گگے گاتے ہیں، ہم کو نہیں پتا، مگر ہوتا یہی ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ 40 برس میں نے لاکھوں لوگ دیکھے، لاکھوں آئے، لاکھوں چلے گئے، اور بچے کتنے؟ یا تو چابی بھالنے والے بچے، یا پھر مٹھی پر وہ لوگ جو زندگی میں سنگھرش کرتے کرتے جانا چاہتے ہیں اس دھرتی سے، اس جیون سے، یا وہ تھوڑے سے لوگ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ چابی بڑا آدمی اس کو نہیں پوچھتا، جس کے ہاتھ میں چابی آ جائے تو پھر وہ چابی اب کیا کہوں میں، وہ سر پھاڑنے کے لیے، پھوڑنے کے لیے وہ چابی بن جاتی ہے۔
بڑی چابی ہو جاتی ہے. خوابوں کی چابی وہ انجن سٹارٹ کرنے والی چابی بن جاتی ہے، اور پھر وہی مٹی میں مل جاتا ہے. آج تک میں نے کبھی کسی آدمی کو جو مٹی سے اٹھا اس کو مٹی سے ایک بار نکلنے کے بعد پھر کہیں سماج میں کھڑا نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو چابی کے پیچھے بھاگتا دیکھا. میں نے کئی بار لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے کہ مایاوتی نے کوئی جتنے بھی اس کے ایم ایل اے ایم پی بنے چھوٹی جاتیوں کے یا بڑی جاتیوں کے، ایک بھی آدمی، ایک بھی پورے دیش میں ایسا پیدا نہیں کر سکی وہ جو سماج کو برابر کھڑا کر سکے، کیونکہ اس میں اپنے میں طاقت نہیں ہے. اس کو چابی ملی تو اس کی محنت اس میں کم تھی، دوسرے لوگوں کی محنت زیادہ تھی. محنت کرنے والے لوگ مٹی ہو گئے اور پھر چابی بھی گواچ گئی. ابھی مجھے چنتا ہے کہ ہم اس دیش کو نہیں بدل سکتے. ہماری اوقات نہیں کہ ہم بدلا لا سکیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسان آندولن جب سے چلا ہے اور جتنا پربھاؤ پورے دیش میں اس کا بنا ہے، جتنا سنگھرش ان لوگوں نے ایک سال کیا ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. ہماری بات ان کو سمجھ لگ گئی، مگر ہماری بات اپنے لوگوں کو سمجھ نہیں لگی. ہماری بات ان کے منہ پر چڑھی ہوئی ہے. ابھی ٹکائت بول رہے تھے کہ یہ جے بھیم اور جے رام جی کا مسئلہ ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ اس دیش کو کھڑا کر دیں گے. اگر سماج کھڑا ہونا نہیں چاہتا تو وہ قصوروار نہیں ہے. جن لوگوں نے پورے آدھی عمر تک سنگھرش کیا لوگوں کو کھڑا کرنے کا، لوگوں کو جڑ کر مل کر چلنے کا مشن سمجھایا، وہ ہزاروں لوگ بس ایسے لگے رہیں گے کیونکہ ان کا جیون ہے یہ. وہ کیا کر پائیں گے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جیسے ہی کچھ بڑھنے لگتا ہے تو چابی کے پیچھے بھاگنے والوں کی گنتی بھی بڑھنے لگتی ہے. وہ کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ سماج کو دوش دیتے ہیں، لوگوں کو دوش دیتے ہیں، مگر خود کسی کے ساتھ چلنے کو کبھی تیار نہیں ہوتے. اپنا الگ چولہا بنا لیتے ہیں اور اپنی الگ روٹی بناتے ہیں.
تو یہ استھتی ہماری اتنی بھیانک ہے کہ ہمارا کچھ بن پانا، غلامی سے چھوٹ جانا ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے ٹوٹنے کا عمل بہت کیا ہے، مگر جڑنے کا عمل نہیں کیا کبھی۔ دشمن ٹوٹتا بھی ہے مگر مقصد کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ مقصد کو نہیں چھوڑتا، اور پھر کب چھلانگ لگا کے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کیبل ٹوٹتے ہیں، ہم کیبل نئے نئے چولہے بناتے ہیں، اپنی اپنی روٹی سیکتے ہیں، اور چابی ڈھونڈتے ہیں، دلی کی چابی ڈھونڈتے ہیں، راجدھانی کی چابی ڈھونڈتے ہیں۔ اتنے نیتا پیدا ہو گئے، جتنی جاتیاں نہیں ہیں۔ میں نے کل بولا تھا کہ جن کی 6700 جاتیاں ہیں، ان کے ہزاروں سنگٹھن ہیں، رجسٹرڈ سنگٹھن ہیں۔ ابھی تم دیکھنا کہ جیسے ہی بہوجن سماج کا کوئی گروپ آگے بڑھے گا تو اس کی ٹانگ توڑنے کے لیے ہمارے لوگ نئے نئے گروپ کھڑے کر لیں گے، یا پھر جڑ کر ٹانگ توڑنے کی پلاننگ کر لیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ دیش کی سطح پر نگاہ نہیں رکھیں گے، راجدھانی پر نگاہ نہیں رکھیں گے۔ اگر چابی ہمارے پاس نہیں تو تمہارے پاس بھی نہیں۔ یہی ہے ہمارا مشن، یہی ہے سپنوں کو پورے کرنا، یہی ہے بابا صاحب کا دورہ مشن، جس کو ہم پورا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ سچ نہیں لگتا۔ اگر سچ ہوتا اگر مایاوتی جب پورے دیش میں لہر پھیل گئی تھی، ہر پردیش میں لہر پھیل گئی تھی، لاکھوں لوگ بابا صاحب کو ماننے لگے تھے، تو وہ ہر پردیش میں سنگٹھن کھڑا کرتی، اس کو جوڑتی اور اس کو سہارا دیتی۔ وہ راجنیتک چابی جس سے اس نے جندرے کھولنے تھے، وہ تو خزانہ کھول لیا اس نے اس سے۔ ہمیں دکھ اس سے نہیں ہے، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جو مشن کا کام سत्ता میں آ کر کیا جا سکتا ہے، جو 5-10 سال میں کیا جا سکتا ہے، وہ 1 سال میں پورا ہو سکتا ہے۔
یہ سماج کو کھڑا کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. یہ RSS، BJP، مودی، شاہ، جوگی، ان کا بھلا ہو. میں ان کو دھنیہ واد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے جوت پتان کیا، دیش کو لوٹا، تو بہت سارے لوگوں کو عقل آ گئی. جیسے جو پنجاب کے جٹ ہیں، ہریانے کے یا UP کے جاٹ ہیں، جب ان کو پکڑا داؤن سے، گردن سے پکڑا، تب ان کو عقل آئی. ویسے تو یہ پھکرے لوگ ہیں، مگر جب گردن پکڑی مودی نے تب ان کو سمجھ لگا. ہماری گردن تو اس کے گھٹنے کے نیچے رہتی ہے، ہمیں کیا پتا چلے گا. ہم صرف چلاتے ہیں، اٹھنے کا پریاس نہیں کرتے. اگر پنجاب میں آج بھی بہوجن سماج کھڑا نہ ہوا، جس کے حالات بنے ہوئے ہیں، بہت پنجاب کے اتنے اچھے حالات، پورے دیش کے اتنے اچھے حالات کبھی نہیں بنے. میں 47 کے بعد پیدا ہوا. میں نے نہرو سے لے کر آج تک سبھی پردھان منتری ویکھے، مکھ منتری ویکھے، بہت کچھ دیکھا میں نے، مگر اتنے شاندار حالات جو مودی نے، جوگی نے، امت شاہ نے، بھاگوت نے پیدا کر دیے ہیں، جیسے لوگوں کی گردن پکڑ لیا انہوں نے. تو یہ موقع بہت بڑھیا موقع ہے، مگر ہم گنوا دیں گے ایسا بھی مجھے بھروسہ ہے. ہم اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ایسا مجھے یقین ہے. غلامی کرتے کرتے ہم روم روم سے غلام ہو گئے. ہم غلامی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور دشمن غلام کو چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ مزے لیتا ہے، غلاموں کے مزے لیتا ہے، اور غلام غلامی کا مزہ لیتا ہے. ہم پڑھ لکھ گئے مگر غلامی نہیں چھوڑی ہم نے. تو میں ایسے حالاتوں میں یہ کڑوی باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ ہے اس کا، اس لیے کہ میں اپنے لوگوں کو صحیح سمے پر صحیح بات بتا سکوں، تاکہ ان کے دل میں کبھی تو اچھی بات آئے. پنجاب میں اتنے شاندار حالات میں نے کبھی نہیں دیکھے. پچھلی بار دیکھے تھے، مگر کوئی بہوجن کا آدمی یہاں نہیں تھا. آج حالات بنے ہیں تو بہوجن کے گروپ ہر روز کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی کانشی رام کے نام پر، کوئی بابا صاحب کے نام پر، اور کوئی مشن ادھورا پورا کرنے کے نام پر. اور آنے والے دنوں میں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف، یہ خدا جانے. ابھی ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں. ان شبدوں کے ساتھ اپنی بات سماپت کرتا ہوں. جے بھیم، جے بھارت، جے مون نواسی.